بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ہی آپ کو بتائیں گے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا فلٹر کرنے کے لیے فائر وال کا آغاز ہو چکا ہے، اس کی تنصیب ہو چکی ہے۔ اب وہ فائر وال کیا کام کرے گی، حکومت اس سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید ذوالفقار علی شاہ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ شاہ جی آپ نے بھی سوشل میڈیا پر محتاط ہو کے بات کرنی ہے؟ میں جناب محتاط ہو چکا ہوں۔ آپ کے خلاف بھی پرچہ ہو سکتا ہے، نوٹس ہو سکتا ہے، آپ کا مواد فلٹر ہو سکتا ہے۔ اچھا صاحب ایک منٹ، سوری، آپ کے ایک سوال سے پہلے نا میں ایک چیز آپ کو بالکل فیکٹ بتا دوں، سوری میں بڑی معذرت کے ساتھ، بالکل سر، کہ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں ویسے بھی نہ بھی فلٹر ہوتا تو ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ جس کیس کے اندر تحریک انصاف کے دور کے اندر مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے اوپر کراچی کے ہوٹل کا کمرہ توڑ کے بنا تھا نا مزار قائد کا تقدس کہ پامال ہوا ہے، جو سب یقین کریں کہ ہم لوگ اس سے زیادہ جو تھا نا کر چکے تھے۔ تو اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح کہتے ہیں نا جمہوریت کو مضبوط ہونا چاہیے، تو سر وہ مضبوط ہونے کی بجائے جو ہے نا وہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ تھوڑا سا بیک ٹریک ہو رہی ہے۔ خیر اب سوری۔ اچھا شاہ جی، ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ جو فائر وال کا یہاں پہ ایک تصور لایا گیا ہے، چائنا سے وہ سارا سسٹم اڈاپٹ کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے سوشل میڈیا رفتار بھی سلو ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ چوہے صاحب بات یہ آ جاتی ہے کہ کسی بھی چیز کے پازیٹیو نیگیٹو دونوں جو ہے نا وہ اثرات تو ہوتے ہیں نا جی۔ تو اس کے اندر اس کے مقصد جو پازیٹیو ہیں وہ تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر تو سچ ہے، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر جو سچ آ رہا ہے چاہے وہ گورنمنٹ کے خلاف ہے، اسے تو کسی طور کے اوپر فلٹر نہیں ہونا چاہیے، کیوں کہ حکومت اور ریاست دو علیحدہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ حکومت کے خلاف اگر پازیٹیو کرٹیسزم ہو رہا ہے نا، مثبت تنقید، تو وہ تو حق ہے، اس کے اوپر کسی طور کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن شاہ جی سوری، اب یہاں پہ سوال کہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ ایک خود کار نظام ہے، وہ کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا وہاں پہ، کوئی انسان نہیں ہوں گے، وہ خود کار نظام ہے، اس کو جو کمانڈ دی جائے گی اس کے مطابق وہ کام کرے گا۔ تو گورنمنٹ تو یہ چاہ رہی ہے، اس کا مدعا تو یہ ہے کہ وہ حکومت کے خلاف یا اہم حکومتی شخصیات کے خلاف یا اداروں کے خلاف جو بھی بات ہوگی وہ اس کو فلٹر کر دے گا۔ اب مثال کے طور پہ اب کیا ہم بیٹھ کے اگر وزیر اعظم ایک غلط سٹیپ لیتے ہیں، کوئی بھی حکومتی کارندہ غلط سٹیپ لیتا ہے، تو کیا ہم اس پر جو مثبت تنقید بھی نہیں کر سکیں گے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو کمان ہے، سسٹم نے تو کام وہ کرنا ہے کہ جو بنایا جانا ہے، جو اس کو کمان دی جانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کمان ایسی دیجیے، میں اسی کے اوپر تو جو سب کہہ رہے ہیں نا کہ جو اگر مثبت تنقید ہو رہی ہے، پازیٹیو کرٹیسزم ہو رہا ہے گورنمنٹ کے اوپر، اسے تو کسی طور کے اوپر روک نہیں لگنی چاہیے، نہ وہ فلٹر ہونا چاہیے۔ لیکن دو چیزیں ہیں، ایک ریاست کے خلاف بیانیاں، وہ قطعاً اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سیکنڈ، گورنمنٹ کے خلاف بھی ایسی تنقید جو کسی طور کے اوپر مثبت نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ فلٹر کر دیں۔ تو یہ تو مطلب ہو گیا۔ لیکن جس طرح کہا نا کہ اگر آپ سیاسی آزادیوں کے اوپر قدغن لگا دیں گے جی اس چکر میں، وہ قابل قبول اس لیے نہیں ہوگی، اس سے حالات اور خراب ہوں گے، یہ وہ دور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ تو مقصد میں اور آپ شاید نہ جانتے ہوں، لیکن جو آئی ٹی کے ماہرین ہیں، اور بلکہ آئی ٹی کے ماہرین کیا ہر نوجوان طبقہ بالکل وہ جس سائٹ تک پہنچنا چاہتا ہے چوہی صاحب وہ پہنچ ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طرح، بالکل۔ ہاں ایسے وہ آ گئے ہوئے ہیں کہ جناب یہ آپ کر لیں، یہ کر لیں، یہ سافٹ ویئر کر لیں، تو آپ وہ پہنچ جاتے ہیں، تو انہوں نے تو پہنچ جانا ہے۔ ہاں جو عام لوگ ہیں نا، جس طرح جن میں خواتین بھی ہیں، تو وہ شاید گھریلو خواتین وہ نہ پہنچ سکیں۔ سیکنڈلی جو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو فیکٹ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس طرح کی پوسٹ کو لائک کرتے ہیں نا، وہ ان کا اپنا خود کا نظام ہے کہ وہ اسی طرح کی پوسٹیں آپ کو پھینکتا جاتا ہے۔ ظاہر ہے سر، ہاں جی، وہ وہاں پہ انٹرسٹ دیکھتا ہے نا کہ آپ کیا چیز دیکھ رہے ہیں وہاں پہ۔ اور میرے کولیگ ہیں آفس کے اندر، تو وہ میں دن بھر نا یہ جو میرے کان ہیں نا خدا کی قسم پک گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں تنگ آ کے انہیں پتا کیا کہا، میں کہ یار یہ اس کی بندے کی 1 مہینے پہلے کی آپ نکالو، اور یہ دیکھو جو کہہ رہا ہے وہ پوری ہوئی ہے۔ سر ایسے جھوٹ ہیں جو چند گھنٹے بھی جن کی میعاد نہیں، جن کی ہاں عمر نہیں ہے، کہ سر دو چیزیں بڑی ایک ساتھ ہو رہی ہیں۔ یعنی ایک طرف ایک گروہ پریکٹیکلی فوج کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، بالکل کر رہا ہے جی، خیبر پختونخوا کے اندر، ہاں جی، اور دوسری طرف ان کے خلاف کارروائی کرنے سے جو متفق نہیں ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر فوج کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔
تو سر اس کے اوپر تھوڑی سی مقصد فلٹریشن ہونی چاہیے، لیکن اس کے اندر جو آئین ہمیں دیتا ہے نا بنیادی حق، سر اس کے اوپر قدغن نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ آپ کی گورنمنٹ کے اوپر اگر مثبت تنقید نہیں ہوگی تو پھر اچھے اور برے جو اقدامات ہیں نا ان کی تمیز ختم ہوگی، ہاں بالکل ختم ہو جائے گی۔ اچھا شاہ جی، اب آپ جانتے ہیں کہ جدید دور میں بہت سا کاروبار جو ہے اس میں سوشل میڈیا یا مختلف میڈیا ایپس جو ہیں سوشل میڈیا کی، انٹرنیٹ کی، وہ بہت زیادہ ان میں اس کا کردار ہے۔ تو اگر یہ اس طرح کی فلٹریشن لگائی جائے گی، یا جیسے آج کل خبریں آ رہی ہیں، پتہ نہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے شاہ جی، کہ جناب ہر ایپ جو آپ استعمال کر رہے ہوں گے گورنمنٹ کی یا اس کے اداروں کی، اس طرح ایکسیس ہوگی، اس کا ڈیٹا مرتب کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، تو اگر اس طرح کے اقدامات واقعی ہو جاتے ہیں تو کیا اس سے لوگوں کا اعتماد مجروح نہیں ہوگا، یا اس سے کاروبار متاثر ہونے کے چانسز ہیں؟ چوہدری صاحب آپ نے بہت زیادہ اہم جو ہے نا بات نقطہ اٹھایا ہے، اس لیے کہ میں سچی بات ہے کہ ڈے 1 سے لے کے سر جو دنیا بھر میں جنگیں ہوئی ہیں نا، کس لیے ہوئی ہیں؟ پیسے کے لیے، پیسے کے لیے، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، اخراج کے لیے، اسلامی نقطہ نظر سے مال غنیمت، ٹھیک ہے، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو بزنس ہے، آپ کی جو اکانومی ہے، آپ کا جو کاروبار ہے سر، اس سے زیادہ اہم کوئی اور چیز نہیں ہے، اسی سے ملک چلتے ہیں، بالکل، اس لیے کہ زرداری، نواز شریف یا عمران خان نے گھر سے لا کے نہیں پیسہ چلاتے، ٹیکس سے چلتے ہیں، بالکل۔ اچھا، اب آپ نے جو کہا نا آئیں کہ سر جی تمام کاروباری جو بات چیت ہے، جو بھی ایک ہے، وہ ساری کی ساری سوشل میڈیا سے ہے تمام، اس لیے کہ پہلے تو ہوتا تھا نا کہ ایک جناب آپ ایک صرف واحد ٹیلی فون تھا، بالکل کڑا کڑا کڑا، اور اس کے چارجز اتنے تھے کہ وہ اس سے تسلی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اب آپ مختلف ایپس ہیں، واٹس ایپ ہے، فیس بک بھی ہے، ہاں جی بالکل بالکل میسنجر ہے اس کا۔ اچھا سر، ان سے آپ بات چیت کریں سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن اس میں سر جی ہر کاروباری بندے کی بہت زیادہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایسی ہیں جو وہ نہیں اوپن کرنا چاہتا، ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے اس کے مقصد کاروباری اس کے راز ہوں گے، ہاں جی، تو ان کے اوپر اگر گورنمنٹ کہے کہ نا جناب یہ بھی کر دیں تو سر آپ کی اکانومی جو ہے نا کولیپس کر جائے گی۔ حتیٰ کہ میں آپ کو ایک چیز اور میں بتا دوں، شاید یہ ہمارے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، چوہدری صاحب شاید آپ کے لیے بھی یہ حیرت کی بات ہو، لیکن چونکہ مجھے میری آپ سمجھے کہ برتھ ہی بزنس کمیونٹی کے اندر ہوئی ہے، میرا گھر بھی جو ہے نا وہ مثلا نیچے کراچی کے اندر مارکیٹ تھی آٹو پارٹس کی، سر اگر 100% جو کہتے ہیں نا زیرو لیول کرپشن، سر آپ زیرو لیول کرپشن کیا کاروباری ادارے میں اگر آپ 50% بھی کر دیں آپ کا کاروبار آپ کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ٹھپ سر پوری، بالکل ایسا ہی ہے۔ کیوں کہ سر بہت ساری چیزیں گورنمنٹ کو، اور صرف پاکستان نہیں سر، پوری دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں جو کاروباری طبقے کی ہیں، گورنمنٹ کو ان سے آنکھیں بند رکھنی پڑتی ہیں، ہاں جی، اور خاص کر پاکستان جیسے یا تھرڈ ورلڈ میں تو یہ بہت عام سر کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ پاکستان کی اکانومی جنرل ایوب صاحب کے دور میں آئی ہے جی۔ سر جنرل ایوب صاحب کا، سوری آپ سے میں ہٹ رہا ہوں، اسی لاہور کے اندر ایک تقریب تھی، بڑی VIP مثلا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جناب آیا ہوا ہے، تو سر بڑے ترلے سفارش کر کے جو کمشنر انکم ٹیکس تھے نا، ان کا دائرہ اختیار بھی وہ بڑا وسیع تھا اس وقت، ہاں جی بہت وسیع تھا جی، تو وہ پہنچے، تو انہوں نے کہا سر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کیا؟ انہی کے اسی محفل میں نا ایک بزنس مین بھی تھے، انہوں نے کہا سر اس بزنس مین کی نا ایک فیکٹری تھی پہلے تو اتنا ٹیکس دیتا تھا، اب 3 فیکٹریاں لیکن اس حساب سے یہ ٹیکس نہیں دے رہا۔ سر جو یہ مقصد بیان کرنے وہ کہتے ہیں کہ ایوب خان کا چہرہ جو ہے نا وہ غصے سے سرخ ہو گیا ہے، انہوں نے کہا 1 سے 3 بنی ہیں، پہلے سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کتنے بندے مزدور، کیونکہ اس وقت مشینیں نہیں تھیں، کتنے روزگار وہاں کھپا ہے، سر وہ اتنے غصے میں آئے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو جس محفل میں میں ہوں میرے سامنے لایا جائے، کمشنر انکم ٹیکس کو۔ تو سر بہت ساری چیزیں جو ہے نا، اگر یہ فلٹریشن کا جو ہے نا، میرا اپنا یہ ہے کہ اس کو بزنس کمیونٹی کے اوپر کسی طور کے اوپر بھی اپلائی نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اگر ہو بھی تو آنکھیں بند رکھیں۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے سید ذوالفقار علی شاہ کی رائے سنی کہ آپ ضرور جو ہے اس طرح کی جو ہے فائر وال ٹائپ جو چیزیں ہیں ان کو اپلائی کریں، سوشل میڈیا جو ہے اس کے لیے قانون اور ضابطہ بھی بنائیں، لیکن آپ حق اور سچ پر مبنی آواز جو ہے اس کو دبانے کی کوشش اگر کریں گے تو اس سے سوائے انارکی کے کچھ اور ہاتھ نہیں آئے گا۔ سوشل میڈیا اس وقت دنیا بھر میں استعمال ہو رہا ہے، اس کے قانون اور ضابطے بنائے جا چکے ہیں، وہاں بیٹھنے والے لوگوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، آپ بھی ضرور کریں، لیکن خدا را آپ حق رائے دہی جو ہے، جو میچور لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کو اگر آپ دبانے کی کوشش کریں گے صرف اس بات پر کہ وہ آپ پر تنقید کر رہے ہیں، تو یہ سوائے اپنے ساتھ تباہی کے کچھ اور نہیں لائے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔